السلام علیکم۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس انداز سے پڑھی جاتی تھی اس کو پوری طریقے سے پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے سنایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بعض حضرات وہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، اس کو سب چھوڑ دیجیے۔ آپ قرآن اور حدیث کے بالکل موافق آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز کو سن لیجیے اور اسی انداز کے مطابق آپ اپنا فریضہ ادا کیجیے۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر یعنی بڑی گندگی اور چھوٹی گندگی سے اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ بعض لوگ بہت پیر چوڑے کر کے کھڑتے ہیں تو ان کو کھڑنے دیجیے، کیونکہ وہ اپنے سمجھ پر، اپنی عقل پر اور اپنے قرآن اور حدیث کے اپنی عقل سے سمجھنے پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کو اتنے لمبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل کی جگہ رہے تو بس کافی ہے، اتنا ہی رہنا چاہیے، اتنا ہی رہنا چاہیے۔ اور لوگ چوڑے کر لیتے ہیں تو کر لے دیجیے، آپ ان کی طرف مت دیکھیے، آپ قرآن اور حدیث کی طرف دیکھیے۔ پھر نماز پڑھنے ہی اس کی نیت دل سے کرو، مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں، اور یعنی اس طرح سے، اور انگلیاں کھلی کھلی رہیں، یہ انگلیاں ایسے کھلی کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو، یعنی بعض حضرات سینے پر باندھتے ہیں تو باندھنے دیجیے، آپ کو اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ آپ کو تو عمل اس پر کرنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کوئی سینے پر باندھتا ہے تو باندھنے نہیں دیجیے، کیونکہ وہ اپنے عقل کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن ہم قرآن اور حدیث کے موافق عمل کرتے ہیں۔ باندھ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رہیں، اس طریقے سے، اور انگوٹھے اور چنگلی سے حلقے کے طور پر گھٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں، یہ اس طریقے سے پکڑ کر یہ اس طریقے سے رکھیں، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے ہو، تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت کچھ نہ پڑھو، کیونکہ نماز میں امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھنا ہے، بقیہ نہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیجیے، ہم کو پڑھنا نہیں ہے، ہم کو تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیجیے ان کو، ان کے پاس جو ہے قادیانہ لوگ ایسے کرتے ہیں، بدعتی لوگ ایسے کرتے ہیں، تو بعض لوگ بھی بعض طریقے سے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مسائل کو وہ اختیار کر لیے ہیں، تو وہ اپنے طریقے پر عمل کرنے دیجیے۔ ہمارا جو طریقہ ہے یہ سیدھے جنت تک لے جانے والا طریقہ ہے، اس واسطے ہم کو قرآن قرات کچھ نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنتے رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، یہی اس کی دلیل ہے۔ قرات صاف صاف اور صحیح صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو پیٹھ کے سیدھے میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو۔ ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔
پھر رکوع کی تسبیح میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید بھی پڑھ لو، ربنا لک الحمد۔ امام صرف تسمیع پڑھے گا اور مقتدی تحمید پڑھے، اور منفرد تسمیع و تحمید دونوں پڑھے گا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنوں پیروں کے جو گھٹنے ہیں ان کو، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، کوہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ، سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہو، دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو، پھر اسی قاعدے سے رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو۔ جب اشہد اللہ الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا لو، یعنی اس طریقے سے بناؤ، اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکاؤ، لا الہ پر کھڑاؤ اور الا اللہ پر جھکاؤ، اور اسی طرح آخر تک حلقہ باندھ رکھو۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو۔